الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے مجلس اور اس مجلس میں شریک دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خاص کر الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مینگڑ صاحب، جناب فاروق ساہی صاحب، محترم شبیر احمد خان صاحب، صدر کے پی کے الخدمت فاؤنڈیشن خالد وقاص ٹمکنی صاحب، محترم صاحبزادہ پیر فہیم صاحب، اور آغوش کے اس عظیم شان تعمیر میں حصہ لینے والے بزرگ جو ہمارے مجلس میں موجود نہیں ہیں، ان کے برخوردار موجود ہے جناب حاجی پیر سعید اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، اور ہمارے بہت ہی مہربان جناب حاجی غلام علی آفریدی صاحب، اور ہمارے پیارے بھائی جو اس مجلس میں شریک نہیں ہے لیکن اس نے بڑی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی ہے، ہمارا قومی ہیرو بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، جناب شاہد آفریدی صاحب۔ اور آج ہماری دھرتی کے چمکتے اور دمکتے چاند تارے، ہمارے بہت ہی پیارے جو ہمارے بائیں جانب بیٹے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کا وقت ہے اور بہت مختصر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس مجلس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نماز با جماعت متاثر نہ ہو، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ جماعت ادا کریں۔ اس لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی ذات کے خلاف شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے، میرے دل میں نرمی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں 23 بار 23 مقامات پر یتیم کا ذکر آیا ہے، اور سب سے پیاری بات یہی ہے کہ خود اللہ نے نبی مہربان کے بارے میں فرمایا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، سہارا ہم نے دیا۔ تو اس لیے یتیموں کے ساتھ محبت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیم کی تربیت کرنا، یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اور میں نے جس آیات کی تلاوت کی ہے اس میں رب نے فرمایا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کا انتظام نہیں کرتا ہے، اس کو دکھ کے دیتے ہیں، اور مسکین کے لیے طعام کا بندوبست نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر جناب
عبدالشکور صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور صوبائی صدر خالد وقاص چمکنی اور ان کے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ریاست اور حکومت کا کام تھا وہ ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، اور UNO کی نصیحت ہے کہ بچے کم پیدا کرو۔ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس نے اعلان کیا تھا کہ میں آبادی میں اضافے کے خلاف، ان کے الفاظ میں، جہاد کروں گا۔ ان کو یہی جہاد نظر آتا تھا، لیکن یہ ایک ایسی ٹیم بن گئی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 13,000 سے زیادہ بچوں کے لیے اس نے رہنے کا، ان کو پڑھانے کا، ان کی بہترین تربیت کا انتظام کیا ہے۔ تو لوگ اپنے 2 بچوں کی پرورش نہیں کرتے، بے بس ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے 13,000 سے زیادہ بچوں کو اپنے گود میں لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں نے اپنے لیے جنت کا سامان بنایا ہے، اور میں پیر سعید اللہ شاہ صاحب کی یہ بات کہ جب میں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں تو وہ مجھے اپنے رفاقت میں لے لے، یتیم کی کفالت کرتے ہوئے اس کے اجر کے طور پر۔ اور آج غلام علی صاحب نے فرمایا کہ جب میں اس کے سامنے حاضر ہوں تو میرے فائل میں کچھ اعمال ہوں جو میں اس کی خدمت میں، اس کے قدموں میں پیش کروں، اور اس لیے میں نے اس خدمت میں کچھ کام کیا اور کچھ حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام احباب کو اور بھی اجر دے دے۔ اور یہ بہت قابل فخر بات ہے کہ اس آغوش اور اس تعمیر جس کا تقریباً مجموعی خرچ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کوئی باہر سے پیسہ نہیں آیا۔ میں اس پر اہل کوارٹ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کی اس قربانی کو خراج تحسین اور سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ پورے پاکستان کے لیے بالکل ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش پاکستان کے ہر تحصیل اور ہر ضلع کے لوگ اسی طرح چلے جس طرح اہل کوارٹ نے یتیموں کی پرورش کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان ہے، یہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ جغرافیہ نہیں ہے، جغرافیہ سے زیادہ ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اور یہ ملک اس لیے بنایا گیا کہ دنیا کے سامنے ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کا ایک ماڈل اور ایک نمونہ بنے گا۔ یہ اس لیے بنایا گیا کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے ملک میں آپ کو ظلم نہیں ملے گا، انصاف اور عدل کا بول بالا ہوگا۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا کہ یہاں جو ریاست ہوگی، جو حکومت ہوگی، وہ ٹیکس جمع کرنے والا اور IMF اور ورلڈ بینک کے خاطر لوگوں کے گردنوں کو مروڑنے والا اور لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والی حکومت نہیں ہوگی۔ اس ریاست کی مثال ایک ماں کی طرح ہوگی، اور ماں کیا کرتی ہے؟ جو زیادہ کمزور ہو اولاد میں سے ان کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن آج ہماری یہ ماں ستیلی ماں سے بھی بدتر ہے۔ اس ملک میں کمزور کے لیے، اس ملک میں عاجز کے لیے، اس ملک میں غریب کے لیے، اس ملک میں محروم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری قوم یتیم بن گئی ہے، اس لیے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی پڑے تو انصاف کا دروازہ عدالت کی کڑکی سونے کی چابی سے کھلتی ہے۔
اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی مظلوم ہو، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک VIP سسٹم ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے کلینک میں بھی جانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ آپ کی بیماری دیکھنے سے پہلے آپ کے کپڑوں سے اندازہ لگاتا ہے کہ ان کے ساتھ پیسہ ہے یا نہیں، اس لیے کہ آپ جیسا بھی بیمار ہے اس نے آپ کو 10-15 اقسام کے ٹیسٹ کے لیے کہنا ہے، اور آپ پھر معلوم کریں تو جو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری ہے اس میں بھی ان کا شیئر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ دوائی لکھتا ہے تو ساتھ نصیحت کرتا ہے کہ فلاں دکان سے لینا، اور وہاں سے لے کر پھر مجھے بتانا کہ کہیں 2 نمبر کی دوائی کوئی نہ دے، تاکہ وہ یقینی بتا لے کہ میرے لیبارٹری میں اس نے ٹیسٹ کیا ہے اور میری دکان سے اس نے دوائی لی ہے۔ میرے ہاسپٹلز میں، سرکاری ہاسپٹل میں غریب کے لیے اب جانا ناممکن اور مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میرے وطن میں آپ جتنا بھی باصلاحیت کیوں نہ ہے، آپ کے ساتھ اگر سفارش نہیں ہے، آپ پیسہ نہیں دے سکتے، تو میرٹ کے باوجود بھی آپ کو اپنا مقام نہیں مل سکتا ہے، آپ کو اپنا حق نہیں ملتا ہے۔ تو ایک اچھی ریاست اور حکومت کیا ہوتی ہے؟ جہاں معیشت بہتر ہو، جہاں امن و امان بہتر ہو، جہاں لوگوں کے لیے رزق حلال کے دروازے کھلے ہوئے ہو، جہاں لوگوں کے تعلیم کی سہولیات اویلیبل ہو، اور جہاں علاج کا انتظام بہتر ہو۔ ہمارے ملک میں اس وقت معیشت بیٹھ گئی ہے، امن و امان کی بہت خراب صورتحال ہے۔ کل بھی چارسدہ میں بات کہتے ہوئے بھی میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ 3 اور 4 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا، اور 2 دن بعد اس کی لاش ان کے والدین کو ملتی ہے۔ کراچی میں 5 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور جلائی گئی، اور پھر جلی ہوئی لاش ان کے والدین کو، اور یہ کوئی 1-2 واقعات نہیں ہے۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچی ہے، کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو ہوگا نا، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی معصومیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ اگر کوئی اس کو اغوا کرے، اس کو جلائے، اس کی عصمت دری کرے، اور پھر لاش آپ کو کسی کھیت، کسی باغ، کسی ویرانے سے مل جائے، تو کیا آپ اس معاشرے میں مزید رہنا گوارا کریں گے؟ جس معاشرے میں بچے محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں عصمت محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں دوپٹہ اور خواتین کی چادر محفوظ نہ ہو، یہ معاشرہ یہ درندوں کا تو ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں۔ جناب ریاض سائی صاحب نے بات کی کہ ضرورت ہے کہ ہم پورے ملک کو آغوش بنا لیں، اور پوری قوم کو انصاف، پوری قوم کے لیے تعلیم، پوری قوم کے لیے علاج کی سہولیات، پوری قوم اور خاص کر نئی نسل کی تربیت کا انتظام۔ آپ سب لیڈرز اور بزرگ یہاں جمع ہیں، تمہارے اوپر یہ فرض ہے، ان 45 بچوں کی کفالت یقیناً آپ کریں گے، لیکن اس پوری قوم کو کون منزل تک پہنچائے گا؟ اسی طرح یہاں سے جو قابل جوہر ہے وہ باہر جائے گا۔ جو آدمی 20 لاکھ روپیہ رکھتے ہیں وہ باہر بھاگے گا۔ اس طرح کہ اس ملک میں نہ عزت محفوظ، نہ کسی کا سرمایہ محفوظ۔ گزشتہ زمانوں میں ناجائز کے لیے لوگ رشوت دینے پر مجبور، آج کے زمانے میں جائز کام کے لیے بھی ہر انسان رشوت دینے پر مجبور۔ تو خدا کے لیے میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ معاشرے کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس کے نچلے حصے میں لوگ بیٹھے ہیں اور اوپر کے حصے میں بھی، تو نچلے حصے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی، لہذا وہ اوپر جا کر سمندر سے پانی لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ بلاخر انہوں نے سوچا کہ آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کشتی کے فرش میں سوراخ کر کے انہوں نے آسانی کے ساتھ پانی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ نبی مہربان فرماتے ہیں کہ اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جا کر ان لوگوں کو منع نہیں کیا، ان کے ہاتھ کو نہیں روکا، نتیجہ یہی ہوگا کہ اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے برائی کا تماشا نہ کرو۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے، ورنہ زبان سے اگر وہ بھی بس نہ چلے، اتنا ہی کمزور، تو پھر آپ دل میں ان سے نفرت کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم ایک کاروان کا حصہ ہے، ہم ایک خاندان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں ایک بچہ چرس پیتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، یہ دھواں چلتا چلتا بالآخر آپ کے گھر میں داخل ہوگا، یہ بیماری بالآخر آپ کے بچوں تک لگ جائے گی۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے درخواست یہ ہے، جماعت اسلامی پاکستان یقیناً ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی پاکستان معاشرے کی تربیت کر رہی ہے، نئی نسل کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے، فرد کی تربیت کرنا، معاشرے کا اصلاح کرنا اور پھر پورے ملک کے نظام کو بدلنا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ مختلف لوگ یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ بچے ہم سب کے ہیں، لیکن یہ معاشرہ بھی آپ کا ہے اور یہ معاشرہ اس وقت لاوارث ہے، یہ معاشرہ اس وقت یتیم ہے، اس سوسائٹی کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ باہر کی انجیوز بھی آ کر یہاں آگ لگاتے ہیں، آپ کے ماں اور بہنوں اور بیٹے ان کی دوپٹوں کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی نئی نسل کو مسجد سے، قرآن سے، اپنی ماضی سے بیگانہ کر کے، لاتعلق کر کے ان کو ریانی اور فحاشی اور بدبختی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ صرف ہمارے اوپر اور حملے ہیں بلکہ ایک کلچرل حملہ ہے، تہذیبی حملہ ہے۔ تو آئیے، نبی مہربان کی امت ہے، اس امت کا پاسبان بنیے، اس امت کی حفاظت کیجئے۔ آپ امتی ہے، وہ آپ کے لیے انتظار میں ہے جام کوثر کے ساتھ۔ اس کے حصول کو اگر آپ چاہتے ہیں پھر اس امت کے ساتھ پیار اور محبت کیجئے۔ میں ایک بار پھر جناب پیر سعد اللہ شاہ صاحب اور ان کے بیٹے نصیر شاہ صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ ایک عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے، عمل کرنے والا مسلمان بھی ہے، اور غلام علی صاحب اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ یتیم بچے ہیں اور پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ سے زیادہ معذور بچے ہیں۔ کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ہاتھ سے محروم ہے۔ ان معذور بچوں کی کفالت اور یتیم بچوں کی کفالت، ان کا سہارا بننا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ فرض ادا کریں گے، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیجیے۔ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی آپ کے لیے فیسیلیٹیٹر اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن یہ آپ کے لیے ہر طرح کے طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، تاکہ آپ آگے بڑھ کر نیکی کے اس کام میں حصہ لیں۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا نیکی کروں، تو آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس آ کر وہ آپ کو جگہ اور وہ آپ کی سہولت اور وہ آپ کی رہنمائی کا کام انشاءاللہ اور فرض ادا کرنے کے لیے تیار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔